الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی اما بعد۔ طلبہ عزیز، کل گزشتہ سند کے رجال پر مفصل گفتگو ہوئی تھی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمے تک اور تعارف تک بات پہنچی تھی۔ آج مجموعہ رجال یعنی پوری سند کے تعلق سے ایک پر لطف بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سندوں میں کچھ لطائف ہوتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ ہے، ایک عجیب بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو منبر پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور بخاری شریف جلد 2 میں کتاب الحیل کے اندر اسی روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات، یعنی یا ایھا الناس سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ یہ صیغہ خطاب خود بتلا رہا ہے کہ مجمع عام میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یا ایھا الناس اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا اور منبر کا ہونا بھی ہونے کی صراحت بھی کی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے منتہی الاعمال، اس میں منبر کا ذکر آیا ہے، چنانچہ انہوں نے یوں فرمایا، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات۔ اتنی بات سے آپ نے سمجھ لیا کہ حدیث مجمع عام میں بیان کی جا رہی ہے، مگر تعجب ہے کہ یہ اس حدیث کے نقل کرنے والے صحابہ کرام میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صرف حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر سے نقل کرنے والے صرف حضرت علقمہ ہیں، اور علقمہ سے نقل کرنے والے صرف محمد ابن ابراہیم التیمی ہیں۔ یہاں تک ایک ایک نقل کرنے والے ہر طبقے میں۔ اس کی وجہ سے یہ حدیث غریب کہلاتی ہے، محدثین نے اس حدیث کو غریب کہا۔ اب قابل تعجب پہلو یہ ہے کہ منبر پر حدیث بیان ہو رہی ہے صحابہ کے سامنے یا ایھا الناس کے صیغہ خطاب کے ساتھ، مگر ناقل صرف حضرت عمر ہیں، پھر ان کے نیچے صرف ایک علقمہ ہیں، پھر ایک تیمی ہیں۔ حالانکہ حدیث بھی اگر دیکھی جائے تو نہایت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ تصحیح نیت کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا بڑا وزن ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن السکن وغیرہ کی تحقیق یہی ہے کہ صرف ایک ہی صحابی اس کے ناقل ہیں،
علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث ہوئی غریب، اس لیے کہ ان تینوں طبقے میں ناقل ایک ایک شخص ہیں۔ البتہ محمد ابن ابراہیم التیمی کے نیچے، آپ سند پر بھی دھیان دیں، محمد ابن ابراہیم التیمی کے نیچے جو نام ہے وہ یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ کہتے ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری بھی تیمی سے نقل کرنے میں یہ بھی متفرد ہے، اکیلے، گویا چار رجال متفرد ہیں۔ ہاں، یحییٰ سے نیچے نقل کرنے والے کئی لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، پوری ایک جماعت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید سے لینے والے 250 شاگرد ہیں۔ ابن مندہ کی تحقیق یہ ہے کہ 300 سے زائد ہیں۔ بعضوں نے 700 شاگردوں کی تعداد بتلائی ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں تعداد میں استبعاد کا قول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میری تتبع میں تو اتنے روات اور اتنے ناقلین نہیں ملے، لیکن حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حافظ کو نہیں ملے اور لوگوں کو ملے، تو ایک قاعدہ یاد رکھو، من حفظ حج علی من لم یحفظ، جن کو مل گئے وہ حجت ہیں ان پر جن کو نہیں ملے، لہذا حافظ کی بات ثانوی درجے کی ہوگی۔ اور ان حضرات نے جنہوں نے 300، 250، 700 وغیرہ یحییٰ ابن سعید الانصاری کے شاگردوں کی تعداد بتلائی ہے وہ معتبر ہوگی۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ روایت غریب ہے۔ سند کے تعلق سے ایک دوسری بات بھی یہاں قابل توجہ ہے۔ بعض حضرات نے اس روایت کو متواتر کہہ دیا۔ کوئی غریب روایت متواتر نہیں ہو سکتی، تو ان کا متواتر کہنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہاں تواتر معنوی کا دعویٰ کوئی کرے تو یہ صحیح ہے۔ ایک ہے متواتر باللفظ ہونا، ایک متواتر بالمعنی ہونا۔ متواتر باللفظ تو نہیں ہے، لیکن کوئی متواتر بالمعنی کہے تو تواتر معنوی کا دعویٰ صحیح ہے، یعنی کہ نیت کی تصحیح کی اہمیت قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیتوں میں ہے اور احادیث میں بھی بہت ساری روایات میں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ متواتر معنوی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ البتہ انما الاعمال والی حدیث کو متواتر کہنا یہ صحیح نہیں، اس کی مراد جو ہے وہ متواتر ہے۔ اتفاق ایک اور سند کا ایک اور لطیفہ کہیے یا ایک اتفاق کہیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری حدیث بھی غریب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی روایت بھی غریب ہے۔ یہ بات اہتمام سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہدایہ پڑھاتے وقت ہم حاشیے میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حنفیہ کی بعض مستدلات پر غریب کا اطلاق جب نظر آتا ہے تو ہم احناف اور طلباء کبھی کبھی متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے دلائل تو غریب ہے، تو غریب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ضعیف ہے۔ غریب حدیث صحیح ہوتی ہے، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بالاتفاق صحیح ہے، آخری حدیث بھی بالاتفاق صحیح ہے اور صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس کے باوجود بھی غریب ہے، تو پتہ یہ چلا کہ
غرابت صحت کے منافی نہیں ہے، اس لیے اگر کہیں کوئی ایسی بات نظر آوے تو ہرگز یہ نہ سمجھا جاوے کہ اس حدیث میں کوئی کمزوری ہے۔ اب سند کی بات مکمل ہو جانے کے بعد اب حدیث کے متن پر آپ کو توجہ دینا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ حضرت کے پیش نظر ایک اہم نقطہ تھا کہ اس حدیث کی اہمیت کو طالب علم سمجھے، قاری سمجھے کہ یہ حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے کس قدر اہم ہے اور کس قدر قابل توجہ ہے، قابل اخذ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث نیت ان چند احادیث میں ہے جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث۔ ابن مہدی نے فرمایا کہ جس کو کوئی کتاب لکھنی ہو تو سب سے پہلے وہ یہ حدیث لکھے، تاکہ لکھنے والے کی، پڑھنے والے کی نیت درست ہو جائے، اس کا رخ صحیح ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، اس حدیث میں دین کا آدھا علم چھپا ہوا، نصف علم پورے دین کا، 50% علم اس میں مضمر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے اندر میں جو اعمال ہیں وہ دو طرح کے، اس کا یا تو اس کا تعلق قلب سے ہوگا یا قالب سے ہوگا، یعنی دل سے ہوگا یا اعضاء و جوارح سے ہوگا، اور یہ حدیث نیت ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے، تو پتہ چلا کہ نصف علم تو اسی میں چھپا ہوا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ ثلث علم ہے، یہ حدیث ثلث علم پر مشتمل ہے۔ انہوں نے علم میں اور تعمیم کر دی کہ بندے کا عمل یا تو دل سے متعلق ہوگا یا اعضاء و جوارح سے ہوگا یا پھر زبان سے ہوگا۔ ان تین میں سے قلب والے اعمال کا تعلق اس حدیث سے ہے، اس لیے وہ ثلث علم ہے۔ اس حدیث کی اہمیت کو اس اعتبار سے بھی سمجھا جاوے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ساری احادیث کا، پورے ذخیرہ احادیث کا خلاصہ یا مدار چار حدیث کو قرار دیا، یعنی ساری حدیثوں کے مضامین اگر غور کیے جائیں تو ان 4 احادیث میں مضمر آپ کو نظر آئیں گے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نمبر 3 الحلال بین والحرام بین، نمبر 4 ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ یہ 4 حدیثیں مدار دین ہیں، 4 حدیثیں تمام ذخائر حدیث کا عصارہ ہیں، نچوڑ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 کے اوپر ایک کا اضافہ کر دیا اور کہا 5 حدیثیں مدار دین ہیں۔ 5ویں حدیث انہوں نے بتلائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصول اسلام 3 احادیث ہیں: انما الاعمال بالنیات، الحلال بین والحرام بین، اور ایک ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ کل 4 چند اقوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، جس سے اس حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اصل میں یہ حدیث اخلاص کو بتلا رہی ہے، اور اخلاص نام ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا، کسی کام کو ساری اغراض سے خالی ہو کر، بے غرض ہو کر، محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشقت کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی نفع عاجل سامنے ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک مداڑی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے کمال دکھاتا ہے، اس لیے کہ نیچے تالیاں بجانے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور انعام کے پیسے پھینکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی میں لاکھوں خرچ کرنا آسان، زکوٰۃ پوری دینا مشکل، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ نفع عاجل ہے، غرض سامنے ہے تو آسان۔ اللہ کے لیے محض اور محض اللہ کے لیے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس بنیاد پر اس حدیث کو ابن مہدی نے کہا کہ جو بھی کوئی کتاب لکھے اسے چاہیے کہ اس کتاب کو، اس حدیث کو سب سے پہلے وہ تحریر کرے۔ اس حدیث کا ایک شان نزول ہے۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا ایک شان عروض ہے۔ آیتوں کے لیے تو شان نزول ہوتا ہے، اور اس کا شان عروض ہے۔ اسباب و عروض الحدیث نام کی کتاب کتب خانوں میں آپ کو ملیں گی۔ اس میں حدیثوں کا پس منظر بتلایا گیا ہے کہ کس بنیاد پر، کس موقع پر کون سی حدیث آئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی، ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون کو پیغام نکاح دیا، تو اس خاتون نے شرط لگائی کہ ہجرت کرو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور خاتون سے نکاح کر لیا۔ ہم اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے اس سے شادی کرنے کی نسبت پر ہجرت کی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا ہے تو آپ نے یہ حدیث منبر پر آ کر سنائی، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات۔ ہجرت میں اشارہ یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی ہجرت میں شامل نیت کا محاسبہ کرے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ، ان دونوں کے درمیان بھی شادی کی کچھ اسی طرح کی بات ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کے لیے کہا، تو ام سلیم نے شرط لگائی کہ اسلام لاؤ تو نکاح ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد نکاح بھی ہو گیا۔ اچھا، اسلام کا معاملہ دیکھو تو ہجرت سے بھی زیادہ اہم اور اشرف ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور پہلے قصے پر، مہاجر ام قیس کے قصے پر آپ نے نکیر فرمائی۔ تو اب سوال ہوتا ہے
مگر سوال کے ساتھ فوراً جواب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کا حال وحی الہی سے سمجھ لیا تھا کہ ابو طلحہ کو اسلام لانا ہی مقصود تھا، اور بیچ میں یہ بات شادی کی آ گئی تھی، یا پھر سلیم کے رکھنے کے بعد، شرط رکھنے یا بات رکھنے کے بعد حضرت ابو طلحہ کے دل میں ایک خالصۃ للہ اسلام لانے کی بات آ گئی تھی، اس لیے آپ نے اس قضیے میں تو نکیر نہیں فرمائی اور اس قضیے میں نکیر فرمائی۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ ابو طلحہ کا ارادہ پہلے سے رہا ہوگا، اس کے ساتھ یہ بات جڑ گئی، یا یہ کہ جب بات آئی اس کے بعد ارادہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ میں ہی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کی نیت کر لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر ام قیس کے سلسلے میں جو نکیر فرمائی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں اس قسم کا کوئی اخلاص ہجرت کے تعلق سے نہیں تھا۔ یہ اس حدیث کے شان نزول کے تعلق سے اور اس پر ہونے والے اشکال کے تعلق سے بات ہوئی۔ وقت 20 منٹ کا تقریباً پورا ہو گیا، پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔